جب اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، کہ جسے تو نے آگ میں داخل کر دیا وہ رسوائی کا شکار ہوا، وما للظالمین من انصار، اور ظالم لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ جو سب سے بڑی رسوائی ہے وہ آگ میں چلے جانا ہے۔ اگر آج میں اور آپ یہ سوال اپنے آپ سے کریں یا اس معاشرے سے کریں جس معاشرے میں میں اور آپ رہتے ہیں، تو اگر ہم یہ سوال کریں کہ آج کے دور کا کامیاب انسان کسے کہا جاتا ہے، یا اگر یہ سوال یہ کریں کہ آج کے دور کا قابل تکریم انسان کون ہے، عزت کے لائق انسان کون ہے، یقیناً ہمارا جواب اکثریت کا یہ ہوگا، آج کے دور کا کامیاب انسان وہ ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ مال و دولت کا مالک ہو، جس کے پاس بہتر سے بہتر گھر ہو، جس کے پاس بہتر سے بہتر گاڑی ہو، جس کے پاس بہتر سے بہتر بینک بیلنس ہو، وہ انسان آج کے دور کا کامیاب انسان ہے، اور سارے لوگ دولت کی وجہ سے اس کی عزت کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا قرآن ہمیں ایک اور حقیقت سے آگاہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تعالیٰ کا قابل تکریم وہ انسان ہے، قابل عزت وہ انسان ہے، قابل فخر وہ انسان ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جس انسان کو عذاب جہنم سے ہٹا دیا گیا، جس انسان کو جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہے۔ تو کامیابی کا مفہوم بھی ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، اور قابل عزت ہونے کا معیار بھی ہمارے سامنے رکھ دیا۔ تو ارباب دانش، اہل غور و فکر، اہل عقل اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہہ رہے ہیں، اے اللہ تعالیٰ، تو نے جسے آگ میں ڈال دیا وہی رسوا ہوا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے آگ کی پناہ طلب کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے وہ دعائیں جاری رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے رب، کہ ہم نے ایک منادی کرنے والے کو سنا جس نے ہمیں یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اس آیت کریمہ میں منادی کرنے والے سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ جب انہوں نے اہل عرب کو اس بات کی دعوت دی تھی کہ میں تمہارے پاس وہ کلمہ لے کر آیا ہوں جس کلمے کو اگر تم پڑھ لو تو عرب و عجم تمہارے کنٹرول میں ہوں گے، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور پھر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری غلطیوں جو ہم سے ہو چکی ہیں انہیں مٹا دے، انہیں ختم کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا انجام کرنا، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھانا۔ اب میں اس دعا کی مزید تشریح کرتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو گناہ ہو چکے ہیں، جو غلطیاں ہو چکی ہیں انہیں معاف فرما۔ اور پھر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ، دین اسلام میں داخل ہونے سے پہلے جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں، جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، ان سے بھی درگزر فرما، اور ہمارا انجام نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ اور پھر اس کے بعد وہ دعا کرتے ہیں ربنا، اے ہمارے پالنے والے، وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، کہ ہمیں وہ چیزیں عطا کر جن کا وعدہ تیرے رسول نے کیا ہے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت دن ہمیں ذلیل و رسوا نہ کرنا۔ اب یہاں پر یہ بات انتہائی سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول وہ جھوٹا وعدہ نہیں کرتے، لیکن یہاں پر بات یہ کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے رسولوں نے جو وعدہ کیا ہے ہم نے اس چیز کو مانا اور تسلیم کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور یقیناً غلطیاں ہوئی ہیں، تو ہمیں بھی اپنے وعدے کے مطابق وہ ساری چیزیں عطا کرنا، یعنی ہماری کمیوں پر نظر نہ ڈالنا، ہماری کوتاہیوں پر نظر نہ ڈالنا، ہماری غلطیوں پر نظر نہ ڈالنا، بلکہ اپنے رحمانیت پر نظر دوڑانا، تو ہماری بخشش یقینی ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے بندے جو غور و فکر رکھتے ہیں، جو غور و فکر کی توفیق رکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ، تو نے جن چیزوں کا وعدہ اپنے رسولوں کے ذریعے کیا ہے ہمیں ہر وہ چیز عطا کر، ولا تخزنا یوم القیامہ،
اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی سے بچا۔ آج ہم اپنا بھرم رکھنے کے لیے پاپڑ بیلتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک اسی کشمکش میں ہم اپنا دن گزارتے ہیں، اسی کشمکش میں رات بھی گزارتے ہیں کہ کسی طرح میری انکم میں اضافہ ہو جائے، میری ارننگ بہتر سے بہتر ہو سکے۔ لیکن جو ارباب دانش ہیں، جو کہ عقل مند لوگ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اب ناظرین کرام، ان دعاؤں سے جو ملنے والے اسباق ہیں ایک نظر ان کی طرف ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق جو ہمیں اس دعا سے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کرتے ہیں، یعنی ہدایت کے بعد، ہدایت کو پانے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ اس بات کی دعا کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پن نہ لانا، ہمارے دلوں میں تبدیلی نہ لانا کہ خدا نخواستہ ہم ہدایت سے گمراہ ہو جائیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان نیک کام کرتا ہے، کرتا ہی چلا جاتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ نیک کام سے برے کاموں کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلا سبق جو ہمیں اس دعا میں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت پانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہدایت پر استقامت کی، ہدایت پر ڈٹ جانے کی دعا کرنا۔ دوسرا سبق جو ہمیں اس دعا سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگنا، اللہ تعالیٰ سے رحم مانگنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی انتہائی بڑی صفت ہے، اور اسی صفت کے ذریعے ہم نے اللہ تعالیٰ سے رحم مانگنا ہے۔ اور پھر تیسری چیز، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا۔ یہ بات یاد رکھیے، جتنی زیادہ انسان بخشش مانگے گا اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ خوش ہوگا۔ اور پھر چوتھی چیز کہ قیامت کے دن جو رسوائی ہے اس سے بچنا، اور وہ رسوائی کیا ہے؟ وہ رسوائی جہنم میں داخلہ ہے۔ جس انسان کو جہنم میں داخل کر دیا گیا وہ بہت بڑی رسوائی کا شکار ہوگا۔ پھر اس کے بعد نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا انجام ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد رسولوں کی معرفت سے جو ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں ان وعدوں کو پورا کرنا۔ ناظرین کرام، ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں ان دعاؤں کو یاد رکھنا ہے، نہ صرف یاد رکھنا ہے بلکہ انہیں ہم نے ایک ذکر کی شکل دینی ہے، انہیں ہم نے اپنا ایک وظیفہ، ایک ورد بنانا ہے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ چیزیں عطا کرے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری غلطیوں کو دور کر دے، اور ہمارا انجام بھی نیک لوگوں کے ساتھ کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔